حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی شہادت۔ نواسۂ رسول حضرت امام حسین ابن ابی علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت اسلامی تاریخ کے مطابق 3 شعبان 4 ہجری اور انگریزی تاریخ کے مطابق 11 جنوری سن 626 عیسوی کو مدینہ شہر میں ہوئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن ابی طالب تھا اور آپ کی والدہ کا نام حضرت بی بی سیدہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے علی زین العابدین، علی الاکبر، علی الاصغر اور جعفر ابن حسین۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیاں تھیں حضرت بی بی سیدہ سکینہ، حضرت بی بی سیدہ فاطمہ الصغریٰ۔ جیسے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وجود زمین پر آیا تو اللہ نے ہزاروں فرشتوں کے ساتھ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو زمین پر بھیجا اور فرمایا، جا کر میرے محبوب کو ان کے نواسے کی مبارکباد دو اور انہیں میرا یہ پیغام پہنچاؤ کہ اے میرے حبیب، جس مقصد کے لیے میں نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور جس مقصد کے لیے میں نے 1,24,000 پیغمبروں کو زمین پر بھیجا، تو اے میرے حبیب، آپ کا یہ نواسہ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے زمین کربلا میں مجھ سے محبت کی انتہا کرے گا۔ اور اے میرے حبیب، جیسا کہ میں نے آدم علیہ السلام کے وجود سے ہزاروں سال پہلے آپ کے نام کو محفوظ رکھا ہے، تو بالکل اسی طرح میں نے آپ کے نواسے کے نام کو بھی محفوظ رکھا تھا۔ آپ اپنے اس نواسے کا نام حسین رکھیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہزاروں فرشتوں کے ساتھ زمین پر اللہ کے پیارے محبوب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور اللہ کا پیغام سناتے ہیں، تو پھر اللہ کے رسول اپنے نواسے کی ولادت پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے جس مقصد کے لیے اس کائنات کو بنایا اور اللہ نے میرے نواسے کو اس مقصد کے لیے چنا ہے، تو میرا یہ نواسہ حسین اس مقصد کو پورا کرے گا۔ اللہ کے محبوب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے نواسے کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں، لیکن اسی خوشی کے ساتھ ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے رسول کو اس نواسے کی بے دردی سے شہید ہونے کی خبر بھی سناتے ہیں اور کہتے ہیں، حسین کو 3 دن تک بھوکا پیاسا رکھا جائے گا اور اس کے بعد زمین کربلا میں شہید کیا جائے گا۔ بس یہ خبر سن کر اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ کے رسول حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے نواسے کو چومتے ہیں اور لوگوں سے فرماتے ہیں، اے لوگو، یہ حسین ہے۔ جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے میرے حسین سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے اللہ سے دشمنی کی۔ اے میرے پروردگار، تو اس سے محبت رکھ جو میرے حسین سے محبت رکھے، اور تو اس سے دشمنی رکھ جو حسین سے دشمنی رکھے۔ تو بس اسی طرح اللہ کی پاک ذات نے اپنے نبی کے نواسے کا نام حسین رکھا، جو کہ تاریخ میں لکھا ہے کہ نام حسین ابن علی سے پہلے کسی کا بھی نہیں رکھا گیا تھا۔ وقت گزرتا گیا۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 32 سال کی تھی تو انہوں نے جنگ جمل اور 34 سال کی عمر میں اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر جنگ نہروان بھی لڑی اور دشمن خدا کو منہ توڑ جواب دیا۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 36 سال کی ہوئی تو مسجد کوفہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
دشمنوں نے شہید کر دیا۔ حضرت علی ابن طالب کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد وقت کے امام حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ بنے، لیکن یزیدیوں نے حضرت علی ابن ابی طالب کی شہادت کے 9 سال بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی زہر دے دیا۔ جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اکیلے رہ گئے، اور دوسری طرف جو لوگ بڑے دیندار تھے وہ دنیا کی عیش و عشرت کو دیکھ کر گمراہی کے راستے پر چل نکلے، اور لوگوں نے یزید کو وقت کا حاکم بنا دیا، اور یزید نے حاکم وقت بنتے ہی سب سے پہلے یہ حکم جاری کیا کہ کوئی دین نہیں، کوئی قرآن نہیں، کوئی نبی نہیں، یہ اسلام، یہ سب جھوٹ ہے، آج کے بعد وہی دین ہوگا اور وہی قرآن ہوگا جو میں کہوں گا، اور اگر کسی نے بھی میرے حکم کا انکار کیا یا میری بیعت کرنے سے انکار کیا تو میں اسے تڑپا تڑپا کر اس زمین ہستی سے مٹا دوں گا۔ اس وقت کے ہزاروں لوگ یزید سے ڈر کر اس کی بیعت کرنے لگے، اور دوسری طرف صحابہ رسول رضی اللہ تعالی اجمعین نے جب یہ دیکھا کہ یزید نے تو اسلام کے خلاف بغاوت کر دی ہے، وہ اسلام کو ختم کر دینا چاہتا ہے، تو سب لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے اور بولے، اے نواسہ رسول اور وقت کے امام، آپ کے نانا کا دین خطرے میں ہے۔ یزید نے علل اعلان یہ کہہ دیا کہ اسلام ایک جھوٹا دین ہے، اس لیے ہم سب لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ ہم سب آپ کے ساتھ مل کر یزید سے جنگ کر کے اس ملعون کو ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ جب یزید کو اس بات کا پتہ چلتا ہے تو یزید نے مدینے کے حاکم کو پیغام پہنچایا کہ اے ولید، تو حسین سے میری بیعت لے، اگر وہ انکار کرے تو اس کو بے دردی سے قتل کر دے۔ جب ولید حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا اور بیعت کرنے کو کہا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے صاف انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ حسین اپنے نانا کے دین کے لیے سر تو کٹا سکتا ہے مگر یزید کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ خبر سن کر یزید حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا پیاسا ہو جاتا ہے۔ حضرت امام حسین کو اس بات کا پتہ چلتا ہے تو وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ سے ہجرت کر جاتے ہیں اور مکہ پہنچتے ہیں، تو وہاں یزیدی فوج حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنا چاہتی ہے۔ اس بات کی خبر جب حضرت امام حسین کو ہوئی تو وہ اللہ کے گھر کعبہ کی حرمت بچانے کے لیے کوفہ کی طرف کوچ کرتے ہیں۔ جب یزید کی فوج کو اس بات کا پتہ چلتا ہے تو وہ 2 محرم کو وہاں آ کر ان کا راستہ روک لیتی ہے۔ تب حضرت امام حسین وہیں پر اپنے خیمے لگا لیتے ہیں اور وہ وہاں کی جگہ خرید لیتے ہیں۔ خیموں سے کچھ ہی فاصلے پر نہر فرات بہہ رہی تھی۔ یزید کی فوج نے 7 محرم کو نہر فرات پر پہرا لگا دیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پانی لینے پر پابندی لگا دی۔ جب یزید کی فوج دیکھتی ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پانی بند ہونے کے باوجود بھی یزید کی بیعت نہیں کر رہے ہیں تو اس نے اعلان کر دیا کہ ہم 9 محرم کو حملہ کریں گے۔ اس بات کی خبر جب حضرت امام حسین کو ہوئی تب انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو فوج یزید کے پاس بھیجا اور اپنا پیغام بھجوایا کہ آج کی رات ہم اللہ کی عبادت میں گزارنا چاہتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سبھی ساتھیوں کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا، اے لوگو، یہ جو یزیدی فوج ہے یہ میرے خون کی پیاسی ہے، کل مجھے قتل کیا جائے گا، میری بہن اور بیٹیوں کو بے پردہ کر کے کوفہ کے بازاروں میں گھمایا جائے گا۔ اے لوگو، تم نے مدینے سے لے کر کربلا تک میرا بہت ساتھ دیا ہے، اور اب میں تم سے گزارش کرتا ہوں کہ تم یہاں سے مدینہ اپنے گھر
واپس چلے جاؤ، تمہاری جنت کا ضامن میں ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سن کر سب لوگ کہنے لگے، مولا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم لوگ آپ کو اکیلا چھوڑ کر چلے جائیں؟ مولا حسین نے سب ساتھیوں کے چہروں کو دیکھا اور فرمایا، اے لوگو، تم سب کو شہادت کا مرتبہ اللہ کے رسول سے میں لے کر دوں گا، جاؤ یہاں سے واپس چلے جاؤ، شاید تم لوگوں کو آنکھوں کی شرم نے مارا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، عباس چراغ بجھا دو۔ حضرت عباس نے چراغ بجھا دیا تو حضرت امام حسین سر جھکا کر بیٹھ گئے اور کچھ دیر کے بعد فرمایا، عباس چراغ جلا دو۔ جب چراغ روشن ہوا تب آپ نے دیکھا کہ ان کے سب ساتھی سر جھکائے ہوئے وہیں پر کھڑے ہیں۔ تب مولا نے فرمایا، جاؤ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاؤ۔ آج محرم کی 10 تاریخ تھی، فجر کا وقت تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، علی اکبر اذان دو۔ علی اکبر نے اذان دی اور سب نے نماز ادا کی۔ تبھی یزید کی فوج نے حملہ کر دیا، جس کی قیادت ابن زیاد کر رہا تھا۔ مولا حسین کا چاہنے والا ایک ایک شہید ہوتا رہا، کبھی عباس تو کبھی شہزادہ قاسم، کبھی شہزادہ علی اکبر تو کبھی معصوم علی اصغر۔ بس جب کوئی نہ رہا تب مولا حسین خیمے میں آئے اور فرمایا، اے میری بہنوں اور بیٹیوں، میرا تم کو آخری سلام قبول ہو۔ اور زین العابدین سے کہا، اب امتحان باقی ہے، تم سب کو قید کر لیا جائے گا اور الوداع کہہ کر جنگ کے میدان میں جاتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر یزید کی فوج ان پر ٹوٹ پڑی اور تیروں کی بارش کرنے لگی۔ دنیا کی تاریخ میں ایسی جنگ کبھی نہیں ہوئی۔ ایک طرف ہزاروں کی تعداد میں فوج اور دوسری طرف کئی دن کا بھوکا پیاسا نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن پھر بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہمت نہیں ہارے اور انہوں نے لاشوں کے ڈھیر لگا دیے۔ اتنے میں آسمان سے صدا آتی ہے، اے حسین تو کامیاب ہو گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ صدا سنی تو اپنا ہاتھ روک دیا اور تلوار میان میں رکھ لی۔ یزید کی فوج نے جب یہ منظر دیکھا تو انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو تیروں سے چھلنی کر دیا اور وہ گھوڑے سے زمین پر گر گئے۔ اتنے میں شمر ملعون خنجر لے کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور آتے ہی اس بدبخت نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک دھڑ سے الگ کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد یزیدی فوج نے خیموں میں آگ لگا دی اور سب کو قید کر لیا گیا۔ جو لوگ شہید ہوئے تھے ان کے سروں کو دھڑ سے جدا کر کے نیزوں پر لٹکا کر یزید کے محل لے گئے۔ پہلے تو یزید حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک دیکھ کر بہت خوش ہوا، لیکن جب اس نے لوگوں کے اندر غم و غصہ دیکھا کہ لوگ اس پر لعنت کر رہے ہیں، اس کی بیوی اور اس کے خاندان کے لوگ بھی اس پر لعنت کر رہے ہیں، تو وہ گھبرا گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کو قتل کر کے اپنی حکومت مستحکم کر لے، لیکن یہ سوچ اس کی غلط ثابت ہوئی اور وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد 2 سال اور 8 مہینے زندہ رہا اور مر گیا۔ یزید جیت کر بھی ہار گیا اور نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو کر بھی جیت گئے۔